علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میرے محترم بھائی، آج کا جو سوال ہے اور اس کا جواب، اور بہت اہم سوال ہے کہ جنات انسان کے جسم میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر جسم کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ جنات ٹھہرتے کہاں ہیں انسانی جسم کے اندر۔ آئیے میرے محترم بھائی، جنات ایک ہوا کی مانند ہیں۔ جس طرح ہوا داخل ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر، ناک سے داخل ہوتی ہے اور منہ سے داخل ہوتی ہے، اسی طرح میرے بھائی جو جنات ہیں یہ ایک ہوا کی مانند ہیں، اور جنات جسم کے اندر کسی حصے سے بھی یہ داخل ہو سکتے ہیں۔ پورے جسم سے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں۔ یہ داخل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شیطان ہے، شیطان یہ انسانی جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جن اور یہ شیطان موجود ہوتا ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ میں نے جنات کو پیدا کیا لپکتی ہوئی آگ سے، جو آگ جلتی ہے اور اس کے اوپر ایک لو چلتی ہے ایک ہوا کی طرح، اس سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے جنات کو پیدا کیا۔ میرے بھائی، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے لپکتی ہوئی آگ سے میں نے جنات کو پیدا کیا ہے، اس سے مراد جو آگ کے اوپر ایک ہوا ہوتی ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ تو میرے محترم بھائی، جنات جو ہیں ان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر کہیں سے بھی یہ داخل ہو سکتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ ٹھہرتے کہاں ہیں۔ میرے بھائی، جب آگ کو جلایا جاتا ہے تو آگ ہمیشہ بلندی کی طرف جاتی ہے، آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے، اور جب جنات جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ دماغ کا رخ کرتے ہیں، انسانی دماغ کے اندر جا کر کے یہ بیٹھتے ہیں۔ اگر انسانی دماغ کے اندر جا کر کے انہوں نے کنٹرول کر لیا تو پورے جسم ان کے کنٹرول کے اندر آ جاتا ہے۔ جس طرح ایک اونٹ ہے، اس کو نکیل ڈال لی جائے اور اس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کے جدھر اس کو دل چاہے لے کے جا سکتا ہے، اسی طرح جنات جب انسان کے دماغ کے اوپر پورا اپنا کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر اس کا جس طرح دل چاہتا ہے انسان سے وہ کام کرواتا ہے۔ مثلاً کہ جب ایک مرگی کا مریض ہوتا ہے جس کو جناتی مرگی ہوتی ہے، جب اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اس کو اس بات کی تمیز نہیں کہ میں چھت سے چھلانگ لگاؤں گا، نیچے گرنے سے میں مر جاؤں گا، میری ڈیتھ ہو جائے گی، میری موت واقعہ ہو جائے گی، اس بات کا خیال نہیں۔ بازار کے اندر غشی کا دورہ پڑا، وہاں پہ گرا، کپڑے اپنے پھاڑ دیے، نہ چھوٹے کی تمیز، نہ بڑے کی تمیز، نہ کھانے کی تمیز، نہ پینے کی تمیز، اس کو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کہ جنات نے اس کے دماغ پہ کنٹرول کر رکھا ہے۔ مرگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جناتی مرگی ہوتی ہے، ایک میڈیکل مرگی ہے، وہ اس کا علاج ڈاکٹروں سے ہی ہوتا ہے کہ معدے کے اندر غلیظ جب مادے اور وہ گیس جب دماغ کو چڑھتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ غشی کے دورے اور مرگی کی شکایت ہوتی ہے۔ اور جب انسانی جسم کے اندر جنات گھستے ہیں اور وہ دماغ پہ کنٹرول کرتے ہیں، اس وقت بھی یہ جناتی مرگی میرے محترم بھائی ہوتی ہے۔ آج ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں کہ اس بیماری کا ہمیں علم نہیں، یہ بیماری تو لا علاج بیماری ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے جن کو پیدا کیا، جن کے معنی چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو نہ کوئی انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کو کوئی دنیا کا کیمرہ دیکھ سکتا ہے، کوئی اس کو دنیا کی مشین نہیں دیکھ سکتی۔ کبھی کسی نے کہا ہو کہ آئیے ہمارے پاس ایسی مشینری ہے جس سے ہم آپ کے جسم کے اندر جن کو بھی دیکھ سکتے ہیں، نہیں میرے بھائی،
آج جو مولوی، آج جو پیر اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھے جن نظر آتے ہیں، وہ قرآن کا مخالف ہے، اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اس نے احادیث کا انکار کیا۔ میرے بھائی، جس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے حدیث کا انکار کیا، اس نے گویا کفر کیا، جس نے کفر کیا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ آج اس بات کا میرے بھائی نوٹ کر لیں، خدا کی قسم جن نظر نہیں آتا۔ جن کب نظر آتا ہے؟ جب وہ جن اپنی شکل کو تبدیل کر لے، کوئی اور شکل اختیار کر لے، مثلا کتا یا بلی یا بگیاڑ یا کوئی سانپ بچھو وغیرہ کی شکل اختیار کرتا ہے، اسی وقت تو جن نظر آ سکتا ہے۔ اصل حالت میں جن کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، شیاطین کا آسمان پہ جانا بند ہوا۔ ابلیس نے کہا پوری زمین پہ پھر جاؤ، پوری زمین پہ نکل جاؤ، دیکھو کہ کون سی رکاوٹ آئی ہے، ہمارا آسمان پہ چڑھنا کیوں بند ہوا ہے۔ شیطانوں کے، جنات کے گروہ نکلے، ایک جگہ پہنچے۔ نبی پاک علیہ السلام صبح کی نماز کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے، ایک جنات کا گروہ وہاں پہنچا اور انہوں نے قرآن سنا، واپس اپنی قوم کے پاس آئے، کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، آج ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، ایسا کلام سنا ہے جو زمین سے نہیں آسمان سے آیا ہے، ہم اس پہ ایمان لے کے آئے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ کفر نہیں کریں گے، ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، آپ کو بھی ہم ڈراتے ہیں۔ میرے بھائی، اس بات کا علم محبوب پیغمبر علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا میرے صحابہ آج میرے پاس جنات آئے، انہوں نے قرآن سنا، وہ سن رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے وحی نازل کر دی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا میرے جبرائیل جاؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کی خبر دے دو کہ آپ کے پاس جنات آئے تھے، پڑھ کے دیکھو سورہ جن، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے کہا ہم نے عجیب کلام سنا ہے، جو قرآن سنا ہے ہم ایمان لے کے آئے، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ میرے محترم بھائی، اس بات سے پتہ چلتا ہے جنات نظر نہیں آتے، اس بات کی بھی خبر اللہ رب العزت نے دی ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو آج کا سوال تھا کہ جن جسم کے اندر کہاں سے داخل ہوتے ہیں، یہ پورے جسم کے اندر، پورے جسم سے کسی حصے سے بھی یہ جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور ان کی ٹھہرنے کی جگہ خاص کر ان کی دماغ پہ یہ سب سے پہلے ان کا قبضہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ پہ قبضہ کر لیا، پھر انسان سے جو کچھ گالیاں نکلوائیں، انسان کے دماغ کے اندر کسی کے بارے حسد بھر دیں، انسان کے دماغ کے اندر کسی کے بارے نفرت بھر دیں، انسان کے دماغ کے اندر کسی کے بارے بغض بھر دیں، اور میرے محترم بھائی ہر وقت اس کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ سینوں کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ سینوں کے اندر میرے محترم بھائی اپنی باتیں ڈال دیتا ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، بعض جن پر یہ مریضوں پر مسئلہ ہوتا ہے ان پر تو یہ کسی جسم کے اندر بھی داخل ہو کے کسی جسم کے اندر بھی یہ ٹھہرتے ہیں، مثلاً کہ کئی ایسے بھی مریض آئے ہیں کہ ہماری ٹانگ کو عرصہ دراز سے مسئلہ ہے، ہماری ٹانگ میں تکلیف ہے، اور جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج نہیں ہوتا، جب ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کی ٹانگ کی درد کا پتہ بھی نہیں چلتا، وہ چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب وہ جن ٹھہرا ہوا تھا ٹانگ میں، معدے میں درد ہے، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، ٹیسٹ کروائے، کچھ فرق نہ پڑا، جب اس کا روحانی علاج کیا، مسنون اذکار کے ذریعے علاج کیا، سنت کے مطابق اس کا علاج کیا، اس کے معدے کی درد کا پتہ بھی نہیں چلا، چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ جسم کے کسی حصے کے اندر بھی جن ٹھہر سکتا ہے، پھر وہاں تکلیف ہوتی ہے، اگر ٹیسٹ کروائیں تو کچھ نہ آئے، میڈیسن کھائیں تو فائدہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ جنات کا مسئلہ ہے۔ ایسا میرے بھائی روحانی علاج کرنے سے ہزاروں مریض ٹھیک ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو شفا بھی دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جسم کے کسی حصے میں بھی ٹھہر سکتے ہیں، اور یہ کسی حصے سے بھی یہ جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، آج کا یہ جو سوال تھا جو آپ کو میرے محترم بھائی بتلایا ہے، السلام